اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ یہ سورہ الشمس ہے اور مکی ہے، اور اس کے 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ آفاقی مرحلہ ہے، اور دوسرا جو مرحلہ ہے وہ انفسی مسئلہ ہے، مرحلہ ہے، اور تیسرا جو اس کا آخری مرحلہ ہے وہ تاریخی ہے۔ ان 3 مراحل پر یہ پوری سورہ مبنی ہے، اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ استکبار ہے، اور استکبار کے نتیجے میں جو تباہی ہوتی ہے اس تباہی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بس اتنی چیزیں اس میں ہیں، لیکن اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے یہ آیت پڑھنا چاہوں گا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ جو اللہ نے آسمان کو بنایا ہے اور زمین کو جو پیدا کیا ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے باطل نہیں بنایا ہے۔ ان سب چیزوں کی ایک حکمت ہے، اور اس حکمت کے پیچھے اللہ کی خلقت، اللہ کی صنعی کار فرما ہے، اور اللہ کی خلقت یہ لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ اس کی خلقت کے بارے میں، ارض و سما کے بارے میں، کائنات کے بارے میں سوچا جائے، غور کیا جائے۔ اس لیے سوچنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ یہی طریقہ ہے اللہ کی معرفت کا اور اللہ کی توحید کو سمجھنے کا۔ اتنی باتیں کہی گئیں، تو اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ آفاقی دلائل سے ہوتی ہے، اور ان آفاقی دلائل کے ماورا پیچھے اللہ کی خلقت، اللہ کی خلاقیت اور اللہ کی وحدانیت کار فرما ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے والشمس وضحاہا، کہ سورج اور اس کا جو چاشت کا وقت، یعنی سورج جو طلوع ہوتا ہے اور 15-20 منٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو دھوپ ہوتی ہے، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ ایک تو اللہ نے اس کی شہادت دی ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی بات کہی ہے۔ وہ اس لیے کہی ہے کہ سورج کا اتنا بنیادی کردار ہے کائنات کے چلانے کے سلسلے میں اور دنیا کی زندگی کو باقی رکھنے کے سلسلے میں، اس لیے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں، چاہے انسان ہو، حیوان ہو، یا سارے جو اشجار ہوں،
یا جتنے نباتات ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اسے قوت حاصل کرتی ہیں. یعنی ایک طریقے سے سورج جو ہے قوت کا سپلائر ہے. اگر سورج کی دھوپ کی سپلائی بند ہو جائے تو دنیا کی جو ساری رونق ہے، جو حسن دنیا میں ہے، یہ سارا حسن اور یہ زندگی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ ختم ہو جائے گی، یہ بند ہو جائے گی. یہ پھولوں کا جو حسن آپ دیکھتے ہیں، جو پھولوں کی رنگت ہے، یہ حسن، یہ رنگت اسی کی وجہ سے ہے جو اس کی دھوپ ہے، جو اس کی کرنیں ہیں. سمجھا آپ نے؟ اگر یہ توانائی چیزوں کو نہ ملے تو دنیا کی ساری جو خوبصورتی ہے وہ ایک بیک بالکل ختم ہو جائے گی. اور پھر یہ کہنا چاہتے ہیں والقمر اذا تلاہا. پھر اللہ چاند کا حوالہ دیتا ہے کہ سورج کے پیچھے پیچھے چاند بھی آتا ہے. یعنی ایک طریقے سے دن آتا ہے اور دن کے دھیرے دھیرے دن غائب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور پھر چاند طلوع ہو جاتا ہے. لیکن یہاں بھی یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ چاند کی جو چاندنی ہے، جو حسن ہے، جو چاند کے حسن کا، خوبصورتی کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اگر سورج طلوع نہ ہو تو اس کا جو حسن ہے چاند کا بالکل غائب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اس دنیا کے نظام کے سلسلے میں. آگے ابھی بات آ رہی ہے وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے دھوپ نکلنے کے بعد جب دن ہوتا ہے تو دن جو ہے اس کی روشنی کو، یعنی اور سورج کی جو چاندنی کی توانائی ہے، جو دھوپ ہے، مزید واضح ہو جاتی ہے. اور پھر مزید وضاحت کے ساتھ دن کی اسی تابانی اور توانائی کے ساتھ واللیل اذا غشاہا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دھوپ غائب ہوتی ہے، سورج غائب ہوتا ہے اور پھر اس پر پورے طریقے سے رات چھا جاتی ہے، یعنی رات آ جاتی ہے. تو ان چیز والسماء وما بناہا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے، جو ہمارے اوپر ایک طریقے، اس آسمان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ ہم نے آسمان میں تارے اگائے ہیں اور ان تاروں کی وجہ سے آسمان میں ایک حسن کو، ایک خوبروئی ہم نے پیدا کر دی ہے. اور اس خوبروئی کی وجہ سے نہ صرف بچے بلکہ جوان بھی اور بزرگ بھی، سب کے سب آسمان کو، ستاروں کو کبھی کبھی تکتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو ہم نے آسمان کو بنایا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی خاص حکمت ہے. بھئی آسمان سے بارش ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ نے زمین کی قسم کھائی ہے، اور پھر زمین کو جو اس نے خاص انداز سے بچھایا ہے. سورۃ الملک میں آیا ہے کہ جس طریقے سے جیسے انسان اونٹ کی سواری ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اونٹ جو فرما بردار ہوتا ہے تو اپنے مالک کو یہاں وہاں لے کے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ زمین بھی ایک طریقے سے سواری ہے. سورۃ الملک میں یہ بات ہے، یہ سواری ہے، اور انسان اس سواری پہ بیٹھ کے سفر کرتا ہے، زمین پر چلتا ہے، کھیتی کرتا ہے. اگر اس کو ہمواری نہ تو کھیتی آپ نہیں کر سکتے ہیں، سفر آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا اللہ نے حوالہ دیا ہے. اس کو آفاقی دلائل کہتے ہیں، اور ان آفاقی دلائل کے حوالے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی افادیت ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک یعنی یہ سب چیزیں منفعت بخش ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے. آفاقی جو چیزیں ہیں، آفاقی جو دلائل ہیں، ان دلائل کے سہارے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. یعنی آیات ان کو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ آفاقی دلائل یہ بتاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی مدبر ہے، اس کائنات کا کوئی منظم ہے، ناظم ہے، چلانے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں. اس کے بعد اب شروع ہوتا ہے انفسی دلائل کا مسئلہ چلتا ہے
کہ وہ نفسوں وما سواہا، قرآن نفس کی شہادت دے کر یہ بتانا چاہتا ہے، پھر نفس کے حوالے سے جو ہم نے اس کی ساخت میں ایک خاص تنظیم رکھی ہے، سواہا ایک ترتیب رکھی ہے. یعنی انسان کے ساری باڈی کو آپ دیکھیے، اگر آنکھ کو پیچھے لگا دیجئے تو کیسا لگے گا؟ بے تکی سی بات ہوگی، بے تکا سا جسم ہوگا. تو اللہ نے یہ کہنا چاہتے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر انسان کو خاص انداز سے خاص سانچے میں ہم نے ڈھالا ہے، اور یہ سانچہ، اس سانچے میں کسی اور جاندار کو نہیں ڈالا اس نے. فی احسن تقویم کہا بھائی، فی احسن تقویم کہا ہے. پیچھے بات یہ گزر ہوئی ہے سورہ و3 میں کہ جو بہتر ترین جو طریقہ ہوتا ہے، افضل ترین جو خلقت کا طریقہ ہوتا ہے، اس سانچے میں اس خلقت پر رکھ کے ہم نے انسان کو بنایا ہے. تو اللہ نے اس کا حوالہ دیا ہے، سمجھا آپ نے؟ اور پھر اس کا حوالہ دے کر وہ اس سے کچھ چاہتا ہے، اس سے کچھ مزید بتانا چاہتا ہے کہ انسان کو پیدا کر کے ہم نے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو بہتر ترین ساخت پر ہم نے بتایا. ساخت میں جسمانی ساخت بھی آ سکتی ہے اور فکری اور ذہنی ساخت بھی آ سکتی ہے، سمجھا آپ نے؟ یہی چیز، اور خاص طور سے فکری ساختی تو تفاوت کرتی ہے نا، کہ کون سا حیوان عاقل ہے اور کون سا حیوان غیر عاقل ہے. کیونکہ انسان عاقل ہے تو دیگر حیوانات سے یہی چیز تفریق کرتی ہے، تمیز کرتی ہے. اور کہتے ہیں انسان کے سامنے ہم نے جو فجور کے طریقے ہیں اس کو ہم نے واضح کر دیا کہ کون سے طریقے ہیں جس پر چلنے کی وجہ سے انسان برائیوں میں، منکرات میں، فواحش میں پھنس جاتا ہے، اور فواحش میں اس طریقے سے پھنس جاتا ہے، اس دلدل میں اس طریقے سے گھر جاتا ہے کہ وہ نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کے راستہ بتا دیا ہے. اسی لیے کہ خاص پوائنٹ ہے. اگر اس کی تفسیر آپ کے فجور پہلے آیا ہے، فجور پہلے آیا ہے، اگر آپ سے کوئی سوال کر دے کہ فجور پہلے کیوں ہے، تقویٰ کیوں ہے، تو پہلے انسان تو ڈراتا ہے نا. تو اس کو ڈرایا گیا ہے کہ دنیا میں یہ جو طریقے ہیں، تمہیں فسق کی طرف، تمہیں فجور کی طرف، تمہیں منکرات کی طرف، تمہیں فواحش کی طرف، تمہیں برائیوں کی طرف، سیئات کی طرف لے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے بچنے کی ایک سبیل ہے، ایک طریقہ ہے. وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے. اور اسی صراط مستقیم کو اس نے کہا ہے وَتَقْوَاهَا. وَتَقْوَاهَا کی تقویٰ کیا چیز ہے؟ ان برائیوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ان نجاستوں سے اپنے دامن کو دور کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ دونوں طریقوں کو پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. تو انسان کو جو فکری آزادی دی گئی ہے، وہ اس اپنی فکری آزادی سے یہ طے کر سکتا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں، کہ جس طریقے کو، جس راستے کو اختیار کر کے ہم اخروی کامیابی کو حاصل کر سکیں. یہی تو ہے. تو دونوں راستے انسان کے سامنے ہیں. اور پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ایک بات ہم اور بتانا چاہتے ہیں، قد افلح من زکاہا. یہ جو تقویٰ کا نسخہ ہے، یہ جو آب تقویٰ ہے، یہ جو تقویٰ کا ایک خاص رنگ ہے، ڈھنگ ہے. اور کہتے ہیں کہ جو تقویٰ کو جو آب رواں ہے، اس آب رواں سے تم اپنی غلاظت کو، اپنے فسق کو، اپنے فجور کو، جو تمہارے دل سے لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میلا ہو گیا ہے، تو یہ تقویٰ کا جو پانی ہے نا، تو اس کو دھو سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ طرح طرح کے مارکیٹ میں صرف ہیں، لیکن بعض صرف ایسے ہیں، آپ
ٹی وی میں دیکھیے ایڈورٹیزمنٹ آتا کہ اس کو دھوئیے تو جیسے غلاظت ٹپک رہی ہو. تو یہ جو ہے اس طریقے کا صرف ہے، اس طریقے کا نسخہ ہے کہ اگر اس کو آپ پی لیں تو دل کی جو غلاظت ہے ایک ایک کٹ کے گر بہ جائے گی، دل سے دھل جائے گی. اور کہتے ہیں کہ ایک تو طریقہ ہم نے یہ بتایا کہ یہ تقویٰ جو ہے برائی کے دھونے کا، غلاظت کو دور کرنے کا ایک بہتر ترین نسخہ ہے، طریقہ ہے. تو ہم نے بتا دیا ہے. اب جس کا دل کہے دھوئے یا نہ دھوئے، آگے بتا رہے ہیں وقد خواب من دسہا. اور اگر کوئی اپنے اس نفس کو دھونے کے برعکس ملیا میٹ کر دیتا ہے، جسے آپ نے دیکھا کہ بعض چیزیں آپ اندر ڈالتے ہیں اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں. اگر تم اپنے نفس کو مٹی میں دبانا چاہتے ہو، مٹی میں چھپانا چاہتے ہو، وقت خواب، تو تم ناکام ہو جاؤ گے. اور اگر تقویٰ سے اپنے دل کو دھونا چاہتے ہو تو قد افلحا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، بامراد ہو جاؤ گے، خوش قسمت ہو جاؤ گے اس اخروی جو دن آنے والا ہے. تو ایک تو یہ دیکھیے پہلا مرحلہ کیا تھا؟ کائنات کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ کائنات کا ایک طریقہ ہے. وہاں اس کے پاس دو راستے نہیں ہیں، جو کائنات کی چیزیں اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے. جو طریقہ کائنات کی چیزوں کو بتا دیا گیا ہے، سیاروں کو، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے سے وہ چلتے ہیں، اسی دائرے میں وہ کل فی فلکی یسبحون، اسی میں وہ دورہ کرتے ہیں، اسی میں وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن انسان کو دو طریقے بتائے گئے ہیں. تو انسان سے وہ مطالبہ کرتے ہیں بھائی تم تو سورج تو نہیں ہو، سورج تو عاقل ہے نہیں، تمہارے دونوں راستے ہیں. اب تم کیا حیوان بننا چاہتے ہو؟ سمجھا آپ نے کہ مطلب یا تم عاقل ہو فہیم بننا چاہتے ہو. تو دیکھو فہیم اگر بننا چاہتے ہو تو اچھے راستوں کو تم اختیار کرو، اسی میں کامیابی ہے. اور پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اگر دیکھو کہ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں اپنے دائرے میں گردش کر رہی ہیں، تم سے بھی مطالبہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خلاقیت کا، کہ تم کو جو اچھے راستے بتائے گئے ہیں تم اسی پر چلو، اسی کے صحیح اور اچھے اور جائز احکام کو فالو کرو. قرآن کہنا چاہتا ہے. لیکن جو فالو نہیں کرتا ہے، کذبہ وتولیٰ کی کل بات آئی تھی، وہ جھٹلاتا ہے اور مڑ کے بڑبڑاتا ہوا کچھ نہ کچھ کہتا ہوا تنزیہ گفتگو کرتے ہوئے واپس چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہی لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہو؟ کیا تم قوم سمود کو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ وہ آگے بات آ رہی ہے. قوم سمود کا واقعہ کیا ہے؟ یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ قوم سمود کے راستے کو مت اختیار کرو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، بدنام ہو جاؤ گے. بھائی قوم سمود بدنام نہیں ہے، یہ بدنامی اس کی بدنامی کا ذکر آ رہا ہے. تو کیا تم اپنی تاریخ کو بدنامی سے وابستہ کرنا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کرنا چاہتے ہو قوم سمود کی طرح جس کا ذکر آ رہا ہے؟ اچھا ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ قوم سمود کا یہاں ذکر کیا گیا، کسی اور دوسری قوم کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سوال اٹھ سکتا ہے. تو اس کا جواب اتنا سا ہے کہ قوم سمود کی جو تاریخ بڑی قریب تھی عربوں سے، قوم سمود کی تاریخ سے، اس کی تباہی سے اور ان کی بستیوں کے پلٹ جانے سے پورے طریقے سے عرب واقف تھے. تو ظاہر جو چیز انسان جانتا ہے اسی کو بتایا جاتا ہے، سامنے لایا جاتا ہے اسی تاریخ کو. تو یہاں اس لیے قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر یہ کہا گیا ہے کذبت ثمود بطغواہا، کہ ان کے جو نبی تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے. تو حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی سرتابی کی وجہ سے. طغیان جو ہے، جس کو طاغوتی ذہن جب انسان کو تو کسی کو مانتا نہیں ہے، تو یہ ان کا ذہن جو تھا قوم سمود کا طاغوتی تھا.
تو اپنی طاغوتی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام کا انہوں نے کیا کیا کہ تکذیب کی اور انکار کیا. کس سلسلے میں؟ آگے اور بتا رہے ہیں اذم بعث اشقاہا، اور جب ان کا سب سے بدترین شخص کس کا؟ قوم سمود کا، بفر کر منظر عام پر. امباسا کے معنی سے اٹھنا نہیں ہے، جیسے آپ تلوار لے کے اٹھ جائیں گے تم کو مار ڈالوں گا اٹھا کے. امباسا میں وہی چیز ہے، کہتے بڑے بفر کے، بڑے دعوے کے ساتھ، بڑا متلون مزاج ہو کر وہ سامنے آیا اور اس نے یہ کہا. تو اللہ کے رسول جو حضرت صالح علیہ السلام تھے، تو کہتے ہیں یہ جو ہے نا، جب یہ دعوت دے رہے تھے تو ان کی دعوت کو مان نہیں رہے تھے. کہنے کوئی معجزہ لاؤ، کوئی ایسی چیز لاؤ آسمان سے جس کو ہم تب جا کے مانیں گے. ان کی اس ضد پر، ان کے اس اصرار پر کہتے ہیں کہ آسمان سے اونٹنی آئی. اس کو آسمانی اونٹنی وہ ہے، ناقۃ اللہ ہے بھائی، آسمانی اونٹی ہے. اس اونٹنی کے بارے حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو اس کو ٹچ مت کرنا، اس کو گزند مت پہنچانا، اور یہ جو گھاٹ ہے اس گھاٹ پر ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے اور ایک دن پورا صرف یہ تنہا یہ ناقۃ اللہ پیے گی. لیکن یہ ماننے والے کہاں تھے؟ انہوں نے اس کی تکذیب کی اور حضرت صالح کے اس حکم کو نہیں تسلیم کیا، اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور اس اونٹنی کو انہوں نے جان سے مار ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ دیں. اور جب یہ سب انہوں نے کیا، اسی اپنی طاغوتی طاقت کی وجہ سے، طاغوتی سوچ کی وجہ سے، جب وہ اس حد تک اتر آئے، بھئی اللہ کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، انہوں نے مار ڈالا، تو پھر اللہ کا عتاب آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. اور اس طریقے سے آتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. دمدمہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے علاقے میں، مظفر نگر کے علاقے میں کچھ غربا کے مکانات بنے تھے جس پر اکھلیش نے بلڈوزر چلوا دیا تھا، یاد ہے کہ نہیں آپ کے سامنے؟ تو دمدمہ اسی معنی میں ہے کہ جیسے کسی کو آپ نے دیکھا بلڈوزر آتا ہے اور تمام دکانوں کو، اس کو جو لوگ انکروچمنٹ کیے رہتے ہیں گرا دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کا عتاب آیا اور بالکل اس نے دمدمہ رونت دیا اس نے سب کو. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. کہتے ہیں کہ ایسا عتاب آیا کہ ان کو تہس نہس کر کے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اس نے. کیوں؟ بِذَنبِهِمْ، ان کے طاغوت کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی تکذیب کی وجہ سے، ان کے استکبار کی وجہ سے. یہی اس خاص بات بتا کہ اس کا جو مضمون ہے، جس کو آپ عمود کہتے ہیں، اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ استکبار سے بچا کیسے جائے اور استکبار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کا مین پوائنٹ ہے اس پوری سورہ کا. تو کہتے ہیں کہ ان کا جو گناہ تھا، ان کے جو گناہ تھے وہی استکبار. اور استکبار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یا اللہ کی اونٹنی کیا ہے. بھائی اللہ کی اونٹنی کیا ہے، اس کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو وہ سلوک کرنے کے بجائے، اس کا پاس و لحاظ کرنے کے بجائے، اس کی جو باری ہے اس کو پانی پینے دیا جائے، ان سب چیزوں سے قطع نظر انہوں نے کیا کر دیا، اس پر چھری چلا دی، کونچے مار کے اسے مار ڈالا. اسے انہوں نے، یا کونچے صرف اسی کو ماری جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے جو نہر کہتے ہیں. ہاں، تو کہتے ہیں کہ فسواہا. اور جناب ایسا عذاب آیا، ایسا قہر الہی نازل ہوا کہ بڑی بڑی جو بلڈنگیں تھیں، ان کے بڑے بڑے جو محلات تھے، ان کے جو مکانات تھے، ان کے جو باغات تھے، ان کا جو اقتدار تھا، بالکل اس طریقے سے گرایا کہ ایک دم برابر کر دیا. فسواہا، بالکل برابر کر دیا اٹھا کر. آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی کیرلا میں طوفان آتا ہے سمندر سے، ابھی پچھلے کچھ سالوں پہلے آیا تھا، تو ان کے پورے درختوں کو گرا دیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور رو رہے تھے. میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے.
تو برے یہ تو ویسی چیز ہے، یہاں تو بالکل ایک دم سے برابر، جیسے کہتے ہیں بلڈوزر چلا دینا، فسواہا، برابر کر دیا، ایک دم سے ایک دم ہموار کر دیا اس کو، اسا کر ان کے وجود کو، ان کی ساری چیزوں کو ختم کر دیا اللہ کے اس عتاب نے، اللہ کی اس قہر نے، اس قہر ولا اخاف عقباہا، کہتے ہیں کہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا اخاف عقباہا، اور وہ جو یہ جو لوگ تھے وہ اس کے انجام سے ڈرتے نہیں تھے، ولا اخاف عقباہا، اور کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو نتیجہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کیا گیا ہے، یہ جو ان کا حشر بنایا گیا ہے، کہتے ہیں اللہ پر کوئی فرق پڑنے والا ہو، کہتے ہیں کہ بالکل اللہ کی اس کی بلکہ یوں کہیں کہ اللہ کی پرواہ ہی نہیں ہے، اللہ ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ، ایسے مستکبرین کے ساتھ، غرور کرنے متکبرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی طریقے کا انجام، اسی طریقے کا اپنی کارروائی دکھاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ یہاں جو یزم بعث اشقاہا آیا ہے، ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے، اس کا نام تھا قدار بن سالف، کہتے ہیں کہ یہ قوم سمود کا ایک بدترین قسم کا شخص تھا، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بجائے اسی نے اونٹنی کو ذبح کیا تھا، اسی نے کوچے ماری تھی، اس کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا، اور جب عذاب آیا تو یہ پوری قوم جو ظلم کی، تشدد کی، قتل و غارت گری کا شکار تھی، استکبار میں، کبر و غرور میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے اس طریقے سے ان پر قہر الہی نازل کیا، اور فسوہا کا مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا اس نے، اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں یہی 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ آفاقی ہے، اور آفاقی جو مراحل ہیں، آفاقی جو دلائل ہیں، وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق کہتے ہیں کہ چل رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، یہ چیزیں اس بات کا ہم سے بھی مطالبہ کرتی ہیں، اگر ہم غور کریں کہ ہم بھی اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکام کی پوری طریقے سے اطاعت کریں اور اتباع کریں، اور اتباع اگر نہیں کریں گے تو یہ ہمارا جو نفس ہے یہ برائیوں میں ملوث ہو جائے گا، اور جو ملوث ہو جائے گا تو اس آخرت میں سوائے ناکامی اور نامرادی کے ہماری قسمت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس ناکامی سے اور دل کی غلاظت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے نسخہ کیمیا تقوی ہے، وہ ساری چیزوں کو دھو کر، غلاظت کو دور کر کے انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیتی ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں استکبار ہے، وہ تقوی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف اپنی آلائش کو، آلائش دل کو، بلکہ دل کی غلاظت کو مزید بڑھاتے ہیں، اور دل کی غلاظت کو جو بڑھاتا ہے تو اس کا حشر وہی ہوگا جو قوم سمود کا ہوگا۔ تو قوم سمود کا جو استکبار تھا، یہ قدار بن سالف کی جو ناروائیاں تھیں، جو ایک طریقے سے باطل کار فرمائیاں تھیں، اس کو اللہ نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو اس تاریخی واقعے میں ایک سبق ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ کیا استکبار ہمیں زیب دیتا ہے، کیا اللہ کے حکموں سے سرتابی ہمارے لیے مناسب ہے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔